بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی اور سامعین گرامی، السلام علیکم۔ ہماری 5 منٹ کی دعوت کے سیگمنٹ میں آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ معزز ناظرین گرامی، صلاۃ التسبیح ایک ایسی نماز ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ کے طور پر، تحفے کے طور پر یہ تعلیم فرمائی تھی اور ان کو یہ نماز سکھائی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ پیارے چچا، میں آپ کو کوئی تحفہ نہ دوں، آپ کو کوئی ہدیہ نہ دوں، آپ کو کوئی اچھی بات نہ بتاؤں، یعنی ایسے آپ نے ایک اچھی بات اور ہدیہ اور تحفہ کے طور پر یہ نماز سکھائی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اسے بہتر ہے کہ روز، یعنی ہر روز اس کو پڑھیں، اور اگر روز آپ اس کو نہ پڑھ سکیں تو اس کو ہر جمعے آپ اس کی ادائیگی کریں، اور اگر ہر جمعے بھی آپ اس کو نہ پڑھ سکیں تو آپ اس کو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھیں۔ مہینے میں بھی 1 مرتبہ اگر آپ نہ پڑھ سکیں تو سال میں 1 مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھیں، اور اگر یہ بھی توفیق نہ ملے تو زندگی میں 1 مرتبہ اس نماز کو آپ ضرور پڑھیں۔ تو اکثر بزرگ اور بڑے جو ہے وہ اس نماز سے واقف ہیں اور اس کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، لیکن جو ینگ جنریشن ہے، میرا یہ سبق ان کے لیے ہے کہ وہ بھی کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ اس نماز کو ضرور ادا کریں۔ بڑا آسان طریقہ ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے، تھوڑا غور سے سنیں گے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا اس کو سمجھنا اور اس کو ادا کرنا۔ قرآن شریف میں چونکہ انسان کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، عبادت کی طرف اس کا ایک معمول بنا ہوتا ہے، عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے اس کے رمضان کی روحانیت کی وجہ سے، اس لیے میری خواہش ہے کہ یہ جو طاق راتیں ہیں اور 27ویں کی جو رات ہے اس میں بھی اس کو اگر ادا کر لیا جائے تو بڑا باعث برکت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی نیت کر کے اللہ اکبر کریں، اور اس کے بعد سبحانک اللہم، اسی طرح جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ مکمل کرنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جیسے نماز میں الحمد شریف پڑھتے ہیں، پھر ایک سورت ملاتے ہیں، سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ دوبارہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ یہ جب مکمل ہو جائے پھر آپ اللہ اکبر کر کے رکوع میں جائیں، تو رکوع کی جو تسبیح آپ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، یہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جب مکمل ہو جائے پھر سامع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، تو سجدے میں جب آپ جائیں تو سجدے کی تسبیح ادا کریں، 3 دفعہ 5 7 دفعہ جتنی دفعہ بھی سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد آپ 10 مرتبہ پھر وہی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں گے، یعنی پہلا سجدہ مکمل کرنے کے بعد جب آپ اٹھ کے بیٹھیں گے، اللہ اکبر کر کے بیٹھیں گے، تو پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے، تو دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ یہی 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں یہ ٹوٹل 75 ٹائمز ہو گیا، 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ نے پڑھا۔ تو دوسری رکعت بھی آپ بالکل اسی طرح پڑھیں گے، تیسری رکعت بھی آپ ایسے ہی پڑھیں گے، چوتھی رکعت بھی آپ ایسے پڑھیں گے۔ تو ایک رکعت میں 75 دفعہ ہو گیا، 2 رکعتوں میں 150 دفعہ ہو گیا، اگلی 2 میں بھی 150 ہو جائے گا، تو یہ ٹوٹل 4 رکعتوں میں آپ 300 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ مکمل کریں گے۔ تو معزز ناظرین گرامی، بہت آسان طریقہ ہے،
اس کی ایک تصویر بھی جس میں مکمل اس کا طریقہ لکھی ہوئی فارم میں بھی ہے، تو وہ بھی میں اس کے ساتھ اس ویڈیو کے ختم ہوتے ہی اس کو میں ڈال رہا ہوں، تاکہ آپ اگر اس کو ایک نظر دیکھ کر اس کو یاد کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کے لیے آسان ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی اور ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔